اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علوم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ 3 علوم ہماری نظر میں ہوں گے: علم تصوف، علم باطن اور علم لدنی۔ یہ سارے ہی علوم آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ جیسا کہ تصوف، سب سے پہلے ہم تصوف کی بات کرتے ہیں۔ تصوف وہ علم ہے صوفیہ اکرام کی نظر میں جس میں ہم اپنے باطن کو، اپنے جو ہمارے اندر کی جو روح ہے اس کو صاف کرتے ہیں۔ یہ صوف سے نکلا ہے۔ اس کے بہت سارے لغوی معنی تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم صرف ایک ہی اس کا معنی لیں گے کہ اندر کی صفائی۔ ہماری جو روح ہماری علائشوں سے بھر جاتی ہے، اس پہ بہت ساری علائشیں آ جاتی ہیں مادی دنیا کی وجہ سے، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، اسی کی صفائی کا نام تصوف ہے۔ اور صوفیہ اکرام جو ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے، جس میں ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، اور انسان کو مختلف روزے رکھواتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں۔ زہد، طریقہ زہد سے انسان کا باطن صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب انسان کا باطن صاف ہوتا ہے تو اس کو باطنی علم عطا ہوتا ہے۔ اور باطنی علم کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیونکہ انسان جب اپنے آپ پر غور کرتا ہے تو اس کو یہ سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کی ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں، اس کو جب وہ دیکھتا ہے، جب اس میں وہ اترتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی کہ جب وہ اپنے اندر ڈوبتا ہے تو اس کو بہت ساری حقائق، بہت ساری حقیقتیں نظر آتی ہیں، اور اسی کو ہم علم باطن کہتے ہیں۔ اور علم لدنی جو ہے، یہ خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے، سورہ کہف میں بہت ہی مشہور واقعہ ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ یا اللہ، میں وہ علم بھی سیکھنا چاہتا ہوں جو تیرے خاص بندوں کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو پھر میرے بندہ خاص کے پاس چلا جا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہوں گے، ان کا سنگم ہوگا، وہیں پر میرے بندے سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور انہوں نے اپنا زادی راہ، کھانا وغیرہ ساتھ لیا اور چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہاں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے اور آپ کو اونگ آ گئی، لیکن جو آپ کو شاگرد تھا، آپ کا شاگرد، وہ جاگتا رہا، حضرت یوشع بن نون۔ اب وہاں پہ کیا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ ایک جو مچھلی تھی جو انہوں نے کاٹ کر، بنا کر سالن بنایا تھا، اپنے برتن میں رکھا تھا، وہ خود بخود زندہ ہوئی اور وہ پانی میں راستہ بناتی ہوئی نکل گئی۔ تو حضرت یوشع بن نون نے پہلے سوچا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے خبردار کر دوں، لیکن پھر انہوں نے کہا چلیں، وہ جب اٹھیں گے پھر ان کو بتا دیں گے۔ لیکن جیسے وہ اٹھے تو ان کو بھول گیا، تو پھر وہ سفر کے لیے آگے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب کافی آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے یوشع، اب بھوک بہت لگی ہے،
تو جو کھانا لے کے آئے تھے وہ کھانا نکالو تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ جب آپ نے کھانے کا کہا تو اسی وقت حضرت یوشع بن نون کو یاد آ گیا کہ وہ تو مچھلی جو ہے وہ تو زندہ ہو کر دریا میں نکل گئی تھی، کھانا تو ہمارے پاس اب نہیں ہے۔ یا حضرت میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، شیطان نے مجھے اس چیز کو بھلا دیا تھا، میں نے آپ کو بتانا تھا لیکن مجھے بھول گیا کہ وہ تو مچھلی جہاں ہم نے پچھلے مقام پر ہم نے قیام کیا تھا ادھر ہی وہ مچھلی زندہ ہو کر نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلو پھر واپس چلتے ہیں، کیونکہ وہی جگہ ہے جہاں ہمیں وہ بندہ خاص ملے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون انہی قدموں پر واپس اسی جگہ پر پہنچے، تو وہاں پر انہوں نے اپنے بندہ خاص کو، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ خاص تھا، ان کو پا لیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے بات ہوئی کہ ہم آپ سے وہ علم سیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ سیکھنے کے لیے رہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، شرط ہے میری کہ ایک تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور دوسری بات یہ کہ میں سوال نہیں کرنا، میں جو بھی کام کروں، جس طرح کا بھی اقدام اٹھاؤں، آپ نے سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں سوال کوئی نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں۔ دریا کے کنارے پہنچے، وہاں پر ایک کشتی کھڑی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا چلیں اس کشتی پہ بیٹھیں۔ حضرت یوشع بن نون بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور خضر علیہ السلام بھی کشتی میں بیٹھ گئے، اور بھی بہت سی سواریاں تھیں۔ کشتی روانہ ہو گئی۔ جیسے کشتی بیچ دریا کے پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک جو تختہ تھا لکڑی کا، اس کو توڑ دیا، نکال دیا۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ نکالا تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک تو آپ نے اچھی بھلی کشتی کو آپ نے بالکل ہی خراب کر دیا، یہ تو بہت برا ہوا، اور ان بیچاروں کا نقصان کر دیا جن کی کشتی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ سے کہا تھا کہ سوال نہیں ہوگا، لیکن آپ نے سوال کر دیا، اس لیے آپ کا اور میرا رستہ اب یہاں سے جدا ہو گیا۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پلیز ایک دفعہ مجھے غلطی کی گنجائش دی جائے، اب آئندہ میں نہیں پوچھوں گا۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ جیسے وہ کشتی دریا کے دوسری طرف پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام اور تمام جو سواریاں تھیں اور آپ کے ساتھ ساتھی جو وہ سے اتر گئے، اور چلتے چلتے وہ آگے گئے۔ تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت پیارا سا لڑکا تھا، ابھی نابالغ تھا، وہ وہاں پہ کھیل رہا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس کو ایسے دبوچا، پکڑ لیا، پکڑ کر اس کی گردن مروڑ کے اس کو قتل کر ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ حضرت جی آپ نے یہ کیا کر دیا، ایک بے گناہ کی جان لے لی، اور ایک بے گناہ کی جان لینا بہت بڑا جرم ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سوال نہیں ہوگا، لیکن آپ نے دوسری دفعہ یہ غلطی کر دی، تو اب آپ کا اور میرا رستہ جدا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کہا نہیں، آخری چانس، ایک چانس اور دے دیں، اس کے بعد بے شک واقعی میں خود ہی جدا ہو جاؤں گا آپ سے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے۔ وہ بستی کچھ ایسے ان سویلائزڈ لوگوں کی تھی، بالکل عجیب و غریب، کہ جن کو کسی قسم کی جو روایات کا پاس نہیں تھا، کسی قسم کی ایسی ان کے اندر تہذیب نہیں تھی۔ وہاں پہنچے، نہ کسی نے پانی کا پوچھا، نہ کسی نے کھانے کا پوچھا، بہت ہی اکھڑ قسم کے لوگ تھے۔ تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار تھی جو بالکل ٹیڑھی ہوئی تھی اور گرنے ہی والی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کر وہ دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے اس بستی کے لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا, کچھ بھی نہیں کیا, اور اتنے وہ بدبخت ہیں, لیکن آپ نے ان کا کام بھی کر دیا اور نہ ان سے کوئی معاوضہ لیا کہ چلو ان سے معاوضہ لیتے, کم از کم کھانا تو کھا لیتے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ اب جو حجت تمام ہو چکی ہے, اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بات پر قائم ہوں, اب واقعی میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا, تو اس کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے راستے جدا. لیکن جدا کرنے سے پہلے میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے 3 کام کیے ہیں ان کی اصل میں حقیقت کیا ہے. سب سے پہلے کشتی والی بات کہ کشتی کا میں نے وہ تختہ جو تھا وہ کیوں توڑا. وہ اس لیے توڑا کہ وہ جو کشتی تھی 2 غریب اور مسکین بچوں کی تھی, ان لوگوں کی تھی. تو جیسے ہی وہ کشتی دوسرے کنارے پر جاتی, وہاں پر ایک غاصب قسم کا بادشاہ تھا یا غاصب قسم کا وہاں پہ حکمران تھا, جو ہر خوبصورت کشتی جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیتا تھا. تو اس لیے میں نے اس کشتی کو داغدار کر دیا تاکہ یہ کشتی جو ہے اس کے غضب سے بچی رہے, اور یہ کشتی کو غصب نہ کرے, اور یہ بچوں کی روزی چلتی رہے. اور نمبر 2, وہ جو خوبصورت بچہ تھا, مجھے اب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے مجھے پتہ چل گیا کہ اس بچے کے ماتھے پر کافر لکھا تھا, یعنی نافرمان تھا. وہ بڑا ہو کر اس نے نافرمان نکلنا تھا, اور اس کے والدین جو تھے وہ بہت نیک اور اچھے تھے. تو میرے رب نے سوچا کہ اس بچے کو میں اپنے پاس بلا لوں, یعنی کہ اس پر موت وعد کر دوں, اور اس کے بدلے میں ان کو ایک اچھی اولاد عطا کروں. اس لیے تاکہ وہ یہ جب بڑا ہوگا اس کے اعمال برے ہوں گے, اس کی وجہ سے اس کے والدین کو بھی پرسش ہوگی, ہو سکتا ہے وہ جو نیک ہیں وہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلے جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک اچھا بچہ اس کا متبادل دینے کا فیصلہ کر لیا, اس لیے میں نے اس کو قتل کر ڈالا. اور جو آخری بات ہے, وہ جو دیوار تھی وہ میں نے سیدھی کیوں کی, حالانکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے, لیکن یہ کیوں کی, کیونکہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچے جو تھے ان کا خزانہ وہاں دفن تھا. کیونکہ ان کے والدین جب فوت ہونے والے تھے تو انہوں نے وہ خزانہ جو تھا وہ زمین کے نیچے, وہ دیوار کے نیچے دفن کر دیا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو خود ہی نکال لیں گے اور وہ پھر اپنا جو ہے گزر بسر کریں گے. لیکن ہوا کیا کہ یہ دیوار گرنے والی تھی, اور آپ کو بستی کے لوگوں کے اخلاق کا پتہ چل گیا کیسے وہ لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے, کہ جیسے ہی دیوار گرتی انہوں نے سارا وہ خزانہ نکال کے ہڑپ کر لینا تھا. اس لیے میرے اللہ نے چاہا کہ میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ وہ بچے اپنی بالغ عمر تک پہنچ جائیں, اور جب بالغ عمر تک پہنچ جائیں تو وہ خزانہ لے کر اپنے کام میں لائیں. کیا موسیٰ یہ واقعہ تھا. اب اس واقعہ کو سنانے کا مطلب کیا ہے, یہ قرآن پاک کے اندر ثبوت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو, علم لدنی. یہ خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اسی طرح اس علم کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے. علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ضیاء الدین ان کا نام تھا, اور یہ غیر منقسم ہندوستان کی بات ہے. اور وہ اپنے دور کے بہت مشہور ریاضی دانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے یورپ سے ریاضی کی تعلیم حاصل کی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ ریاضی کا جو ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کا مسئلہ ان کے آڑے آ گیا, اور ان کو وہ یہاں پہ کسی بھی جو ماہر تھا اس کی سمجھ میں بھی نہ آیا, اور ان کی سمجھ میں بھی نہ آیا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں جرمنی جاؤں اور وہاں جا کے کسی بڑے جو میتھمیٹیشین ہے وہاں سے اس کا حل پوچھوں. اب ہوا کیا کہ جو علی گڑھ یونیورسٹی تھی اس کے شعبہ اسلامیات کے ناظم تھے, ان کا نام سید سلیمان اشرف تھا. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ بریلی میں مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں, ان سے مل لیں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے.
تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیسے بات ہے، ایک مقامی بندے کو کیسے پتہ ہے؟ میں یورپ سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں اور یورپ میں اتنے بڑے میتھمیٹیشین ہیں، ان سے زیادہ معلومات یہ بندہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ مولوی صاحب سے ملنا بس ایسے ہی وقت برباد کر دینے والی بات ہے۔ مگر جب سید سلیمان جو ان کے دوست تھے انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا چلے بریلی چلے جاتے ہیں۔ جب وہ بریلی پہنچے تو اس وقت احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وہ بیمار تھے، انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں بات کرنی ہے جو میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے، لیکن آپ ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑا سا مجھے علیحدہ وقت دیں اور جب آپ تھوڑا سا تندرست ہو جائیں پھر ہم بات کریں گے۔ لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں، ابھی مجھے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے اسی وقت جب مسئلہ بتایا تو اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کا حل بتا دیا لیٹے لیٹے۔ تو جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کی حیرت وہ گھوم رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، اور اسی وقت انہیں دریافت کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے صرف سنا تھا کہ علم لدنی کوئی شے ہے، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ علم لدنی حقیقت میں کیا ہے، جیسے ہی آپ کو میں نے یہ دیکھا ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر آپ نے مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک قلمی نسخہ تھا ان کے پاس، وہ ان ڈاکٹر صاحب کو دیا کہ یہ لیں، یہ پڑھیں۔ تو انہوں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو اور حیران رہ گئے۔ ان کے میں اتنے زیادہ عرصہ یورپ میں رہا، میتھ کی تعلیم حاصل کرتا رہا، لیکن وہاں بھی مجھے ان مسائل کا پتہ نہیں چلا جو اس رسالے میں ہے۔ تو آپ سر بتائیں کہ آپ نے یہ ساری معلومات، یہ سارا علم کہاں سے حاصل کیا؟ اور آپ جو کچھ جانتے ہیں میں تو اس کے سامنے اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھ رہا ہوں، آپ فرمائیں کہ آپ کا استاد کون ہے؟ تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے فرمایا کہ بھئی میرا تو استاد عام طور پر تو کوئی نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب سے میں نے صرف 4 چیزیں سیکھی تھیں، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم، وہ بھی ترکے کے مسائل میں ان کی کیونکہ ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے یہ سیکھی، اور شرح چگلمینی بھی ان سے پڑھی۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ تم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ مولانا احمد رضا خان صاحب کے والد نے ان سے فرمایا کہ بیٹا تم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار سے یہ علوم تمہیں خود ہی سکھا دیے جائیں گے۔ اچھا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے مکان کی 4 دیواری کے اندر بیٹھا خود ہی کرتا رہتا ہوں، یہ سب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ انہوں نے سارا مجھے علم عطا فرمایا۔ یہ علم باطنی کی ایک مثال تھی جس کی روایت صدیوں سے کی جا رہی ہے۔ یہ تھا باطنی علم کا وہ شعبہ جسے محض اتفاق کہہ کر نظر انداز کرنا کوئی حوصلہ افزا امر نہیں ہوگا۔ اگر وجدان اور باطنی علم محض خوش فہمی ہے تو ان امور کو کس کنج میں ڈالا جائے گا جو خوارق عادت کہلاتے ہیں؟ یہ سب جو چیزیں ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ایک ظاہری علم ہے، کتابی علم ہے جو ہمارے پاس ہے، جو ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک علم کی دنیا ہے جسے علم تصوف بھی کہتے ہیں اور جسے علم باطن بھی کہتے ہیں اور جسے علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ چل گیا ہوگا، اور آئندہ ہم بات جو کریں گے اس موضوع پر، اگلا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ شیطان مت ہوگا کہ شیطان مت کیا ہے، اس مذہب کے کون سے پیروکار ہیں، کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، کتنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلا ہمارا ٹاپک شیطان مت پر ہوگا، اور ان کی ساری تعلیمات بھی بتائی جائے گی اور ان کا سارا بایو ڈیٹا بتایا جائے گا کہ وہ کیا ہیں، کہاں پہ پائے جاتے ہیں، اور شیطان مت کن کن ملکوں میں اس شیطان کے ماننے والے موجود ہیں۔
کسی کے ساتھ ہم اپنا یہ ٹاپک ختم کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ہمیشہ بنا رہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔